السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عبداللہ بن زبیر، اور آج ہم 16ویں سپارہ میں موجود احکامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اس سپارے میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، سورہ مریم مکمل ہے اور سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہے۔ سورہ کہف میں جو باتیں ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ سے زیادہ علم والے ایک صاحب ہیں جن کا نام خضر ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت خضر اپنے پاس ان کو داخلہ دیتے ہیں کہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے۔ یہ سفر ہوتا ہے، سفر میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اس کشتی والا بغیر کرائے کہ ان دونوں بزرگوں کو اٹھا لیتا ہے۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کریں گے، سوال کریں گے، مجھے پتہ ہے۔ تو اسی طرح پھر دوسرا واقعہ ہوا، جب ایک گاؤں میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے حکم دیا کہ یہاں پر یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، ہم یہاں پہ دیوار بنائیں گے۔ تو بستی والوں سے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا انہوں نے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم ساتھ مل کر یہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ دیوار تعمیر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عادت سے پریشان ہو کر پھر کہہ بیٹھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ہم ان کے گھر کی گری ہوئی دیواریں اٹھا رہے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا۔ پھر اس کے بعد ایک دریا سے یا پانی سے گزرتے ہیں تو جہاں پر ایک بچہ ہے، یا کسی گاؤں سے گزرتے ہیں جہاں پر ایک بچہ ہے وہ بہت شرارتیں کر رہا ہے، تو اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بچے کو مارا کیوں، ناحق اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ انک لن تستطیع معی صبرا۔ بہرحال اس کی وجوہات کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو ان تینوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے کہ یہ تینوں واقعات کیوں پیش آئے، کشتی کو کیوں سوراخ کیا گیا، بچے کو کیوں مارا گیا، اور دیوار کیوں تعمیر کی گئی۔ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیل کے ساتھ وہاں پڑھ لیجئے گا کہ ظالم بادشاہ کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا، اس غریب بندے کی روزی روٹی اسی کشتی سے وابستہ تھی۔ اس کشتی پر انہوں نے جب بغیر کرائے کے دو پیغمبروں کو اٹھایا، دو بزرگوں کو اٹھایا، حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ کو، دونوں کو اٹھایا، تو حضرت خضر نے بھلائی کی کہ اس کی کشتی محفوظ رہ جائے، کہیں اس پر قبضہ نہ ہو جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی تھی۔ اور جس دیوار کو تعمیر کیا گیا تھا، اس دیوار کو تعمیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نیک اولاد اور نیک انسان کی اولاد تھی۔ اس نیک انسان کی اولاد کے مال و دولت کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو تعمیر کیا گیا کہ یہ دیوار تعمیر ہوگی تو اس کے نیچے جو پوشیدہ خزانہ ہے وہ محفوظ رہے گا، اور وہ بچے یتیم تھے تو ان کا مال و دولت بھی محفوظ رہ جاتا۔ اس لیے یہ اس علاقے میں اس نیک انسان کے ساتھ احسان کیا گیا جو دنیا میں نہیں تھا۔ اور تیسرے نمبر پر بچے کو جو قتل کیا گیا تو وہ بڑا ہو کر نافرمان بننے والا تھا۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو ختم کر دیں، میں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کروں گا۔ تو یہ واقعہ یہاں پر مذکور ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارا کہ آپ میرے پاس پلتے رہے اور آج مجھے جو ہے نا وہ چیلنج کر رہے ہو کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو رب ہوں۔ پھر نعوذ باللہ مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب و کامران فرمایا۔ اور اگر ایک جگہ پہ جب یہ گئے کتاب لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام
ہونے کے لیے اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، اللہ کے کلیم تھے، تو واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بہت ڈانٹا کہ آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا، کیونکہ سامری جادوگر کے کہنے پر انہوں نے پھر ایک بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اس کی عبادت کر رہے تھے، تو اس کی وضاحت بھی اسی میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی مختصراً اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجا، لیکن دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے انہیں مسجود ملائک بنایا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا کہ یہ آپ نے نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں سے کھا لیا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام اس بہکاوے میں آ گئے، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ واقعہ بھی مختصراً اس میں موجود ہے۔ اسی طرح جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے کہ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا جو زبردست وسائل رکھتا تھا۔ اس کا گزر ہوا ایک قوم پر جو ایک وحشی قوم تھی، یاجوج ماجوج کے نام سے جنہیں یاد کیا گیا ہے، تو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی، وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ تو یہ جو درست وسائل رکھنے والا بادشاہ تھا جو ذوالقرنین تھا، تو اس نے یاجوج ماجوج کو دیوار میں چن دیا۔ اسی طرح سورہ مریم میں جو 11 انبیاء کا ذکر ہے، 3 انبیاء کا تفصیل سے ذکر ہے اور باقی انبیاء کا مختصراً، جن کا تفصیل سے ذکر ہے وہ الگ ہیں، اور جن کا مختصراً ذکر ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے حضرت زکریا کے ہاں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں، یہ سورہ مریم میں مذکور ہے۔ باقی جن 8 انبیاء کا ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت آدم کا قصہ ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قصوں کے ضمن میں تسلی بھی دی ہے کہ آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر بھی مشقت آتی ہے، آپ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ میرے انبیاء بھی تکلیف میں مبتلا رہے، میں نے ان کا بھی تعاون کیا، آپ کا تعاون کیا جائے گا۔ تو یہ مختصر احکامات ہیں جو اس بارے میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔